بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے پہلے سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 143 تک ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 144 چوتھا پارہ چھٹے رکوع سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ آج ہم سورۃ النساء کی طرف بھی بڑھیں گے. آیت نمبر 144 کا شان نزول کچھ اس طرح ہے: جس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان سمجھے کہ ہم کامیاب ہوئے. وہ لوگ جو درے پر 40 آقا علیہ السلام نے تیر انداز کھڑے کیے تھے، وہ بھی درے سے نیچے آ گئے. کافروں نے یہ مناسب سمجھا اور کفار مکہ نے پلٹ کر پھر اٹیک کیا، اور اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت سے مسلمان شہید ہوئے. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ بھی اڑا دی گئی، اور شیطان نے یہ بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ سن کر کہ آقا علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنی اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے، اور وہاں سے ہزیمت کی طرح ادھر ادھر ہٹنے لگے، چونکہ ان کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی اتنی محبت تھی کہ وہ تو ایک لمحہ بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بغیر نہ جی سکتے تھے. جس وقت اس افواہ پر صحابہ کرام کی صفیں دائیں بائیں ہونے لگی، تو پھر کسی نے پکار کے کہا کہ آقا علیہ السلام تو جلوہ فرما ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھوٹی افواہ پر صحابہ کرام کو ملامت کی. انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں. آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے، ہم سے ٹھہرا نہ گیا. جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران چوتھے پارے کی آیت نمبر 144 کے اندر 144 میں ارشاد فرمایا: وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. افئن مات او قتل، کیا یہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا. یہی وہ آیت کریمہ تھی جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ڈھارس کو بندانے کے لیے، جس وقت تذبذب کی کیفیت میں صحابہ مبتلا تھے، یہی آیت کریمہ تلاوت کی کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک اذن ہے جو ہر ایک کے ساتھ متعلق ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اللہ نے سب کا وقت مقررہ لکھ دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ احد میں جا کے شہید ہوئے، کسی نے کہا کہ فلاں شخص فلاں کام کر لیتا تو شاید وہ بچ جاتا، تو فرمایا کہ کسی کی تدابیر کو اپنانے سے کسی کی جان نہیں بچتی. حقیقی مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے، وہ جسے چاہے زندگی چھین لے. تو رجوع ہمیں اللہ کی طرف کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کتنے ہی انبیاء کرام تھے، انہوں نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ بہت سے نیک لوگ تھے، اور وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے. اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ رب قدوس سے بخشش طلب کرتے ہوئے
اللہ رب العزت سے دعا کرو وثبت اقدامنا کہ وہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ دعا کرو وانصرنا علی القوم الکافرین کہ یا اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ ناظرین، تاریخ کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ بات واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے ادوار بھی آئے جن میں مسلمانوں کو بظاہر کفار مکہ سے مقابلہ کرتے ہوئے کچھ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں، جیسے احد کے واقعے نے منافقین کے چہرے کو عیاں کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن مخلص صحابی کہلائے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 149 کے اندر بھی 7ویں رکوع میں یہی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، ان کے کہنے پر چلو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ یعنی کفار کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اور یہ ان کی کوشش جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، لہذا تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ رب قدوس جب تم بزدلی کی طرف گئے اور تم معاملات میں آپس میں جھگڑنے لگے تو رب قدوس نے چین والی نیند اتار کر پروردگار نے تمہیں حوصلہ دیا، اور اللہ رب العزت تمہاری اس خطا کو معاف کرنے والا ہے جو تذبذب اور اضطراب کی حالت میں تم سے واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے کہ پروردگار بہت سے میدان کے اندر جس وقت صحابہ پہ گھبراہٹ طاری ہوتی یا وہ دشمن کے لشکر کو کثیر دیکھنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی تذبذب کی کیفیت یا اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے، اللہ تعالیٰ امن والی نیند ان پہ مسلط فرما دیتا۔ اور یہ جو سکینت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، یہ مومن کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہے، اور بہت سے میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، جیسے بدر میں، احد میں، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کے میدان میں۔ تو پروردگار نے وہ چین اور سکونت نازل کیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو غلبہ نیند کی وجہ سے خصوصی طور پر اطمینان نصیب ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا تھا کہ جب وہ سفر یا جہاد کے لیے گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ وہ شہید ہوتے۔ در حقیقت منافقین جب مسلمان شہید ہوئے احد میں تو کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو یہ نہ مرتے اور نہ شہید ہوتے، حالانکہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور رب قدوس تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہو تو پروردگار کی طرف سے بخشش کا پروانہ تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، در حقیقت یہ منافقین تھے جو موت سے گھبرا کے بھاگنے والے تھے اور مسلمانوں کی شہادت پر طرح طرح کے سوال اٹھا رہے تھے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ آخر کار تو تمہیں موت آنی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں موت آئے اس کی کیا ہی بات ہے جس میں اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مومن کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر رب قدوس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو کوئی چیز تم پر غالب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غلبہ صرف رب قدوس کا ہے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے غالب پھر وہی ہوتا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا
بہت سی نعمتیں اللہ نے عطا کی لیکن کسی پر احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے. اس رسول کی شان کیا ہے؟ اس آیت میں مناسب نبوت کو ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ کون کون سے مناسب پر فائز ہونے والے ہیں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيُزَّكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں. یعنی کتاب سے مراد قرآن، حکمت کی باتیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا علیہ السلام قرآن کی آیت کے ضمن کے اندر ارشاد فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ رب العزت نے اس مقام پہ واضح کیا کہ پروردگار نے اپنے محبوب جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کی. جس وقت شہدائے احد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو پروردگار نے بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا. وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے ہیں، جنتی نعمتیں کھاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، اور جو قندیلیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں اور عیش اور عشرت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں جنت میں بے رغبتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شانیں انہیں عطا کی. اور اسی طرح علامہ قرطبی نے لکھا کہ حضرت جابر کے جو والد تھے عبداللہ، ان کو جب اتنی نعمتیں ملی بے شمار، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ ہمیں جو اتنی نعمتیں دی گئیں، ہمارے پیچھے رہنے والے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، بیٹے، ہمارے اہل و عیال، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شہید ہو کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے اور یہ زندہ ہے اور دنیا کی نعمتوں سے ناز و نام سے پل رہے ہیں. تو پروردگار ہماری یہ جو نعمتوں کی اطلاع ہے یہ ہمارے گھر والوں تک پہنچا دیجئے. اللہ رب العزت نے پھر یہ قرآن کی آیت اتاری اور شہدائے احد کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں تم نے مردہ کہنا گمان بھی نہیں کرنا. مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں. اللہ رب العزت آیت نمبر 169 کے اندر اور 170 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو کبھی مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے بعد سے رزق بھی دیا جاتا ہے. صرف رزق ملتا نہیں ہے بلکہ اگلی آیت میں فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، وہ اللہ کے فضل سے دیے جانے پر انجوائے کر رہے ہیں. فرحین فرحت سے بنا جس کا معنی خوشی کرنا، خوشی منانا، انجوائے کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہدائے احد اللہ کی اتنی نعمتوں کے ملنے پر فرحین، خوشیاں منا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے اپنے پچھلے والوں کے لیے ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان سے نہ ملے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں. من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی انہیں اندیشہ ہے نہ کوئی انہیں غم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دائمی نعمتوں سے نوازا کہ رب قدوس کی ان نعمتوں کی وجہ سے وہ فرحت اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کیا ان مقامات پر. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مقام روحہ پر پہنچا تو اسے افسوس ہوا کہ ہم آ کیوں گئے. اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور مسلمانوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کیا؟ اور پھر جو ہے اس نے ارادہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں تک پھر پہنچے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی، اور وہ صحابہ جو زخموں سے چور تھے، آقا علیہ السلام نے پھر ان کو پکارا۔ قربان جائیے ان صحابہ پر جو زخموں سے چور ہیں، اور آقا علیہ السلام کے بلانے پر پھر حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جو اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، زخم ان کو پہنچ چکے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیکوکار ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ یہ لوگ پھر گئے، آقا علیہ السلام نے اب لشکر کفار کا تعاقب کیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ واضح کر دیا کہ جو میرے محبوب کے بلانے پر حاضر ہوگا یقیناً اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور پروردگار یقیناً اس کو اپنی بارگاہ سے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، غزوہ احد یقیناً ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا آزمائش کا معاملہ بھی تھا، لیکن صحابہ کرام پھر بھی اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ڈٹے رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 177 میں، ان الذین اشتروا الکفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا بالایمان، ایمان کے بدلے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے، باطناً کفر کی طرف رہے، نفاق کی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر مول لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے محبوب کی طرف منتقل فرمائیں۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے، دلوں کے احوال سے بھی باخبر تھے کہ کون مخلص ہے اور کون نفاق کی طرف جانے والا ہے، لیکن حکمت کے تحت آقا علیہ السلام کچھ عرصہ خاموش رہے، اور اس کے بعد پھر سرکار نے سب کو نکھار کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو وہ تمہیں غیب دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اور اسے غیب کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان کی دولت دل میں ہو، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا کے رکھو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر اہل ایمان کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ وہ تقوی کی دولت کو اپنے دل میں سجا کے رکھیں۔ ناظرین، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ مخلص صحابہ تھے، وہ ہر حال میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، اور ہر مقام پر آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے رب قدوس نے ان لوگوں کی عظمتوں کو ان آیات بینات میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پروردگار اپنی قدرتوں سے بھی انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ فلسفہ ہے جس کو مولانا روم نے ذکر کیا۔ علامہ روم کی مثنوی پڑھیں تو وہ اس کائنات کی ساری بنی ہوئی چیزوں سے پروردگار کی بارگاہ کے قرب کا عظیم فلسفہ ہمیں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی ساری بنی ہوئی چیزیں، یہ قدرت الہیہ اور اللہ رب العزت کی جو تخلیقات ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العزت کے موجود ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اور یہی فلسفہ ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت سے علامہ روم نے پیش کیا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب،
اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وہ کسی بھی مقام پر گھبراتے نہیں ہیں۔ دنیا کی تکالیف اور پریشانی کا آ جانا یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنا یہ مومن کا وتیرہ نہیں۔ مومن تو پھر بھی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پروردگار آیت نمبر 191 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما و قعودا، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، کبھی کروٹوں پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو غور و فکر ہے ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ نماز تو تھی نہیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، وہاں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ان تخلیقات پر ہی غور کرتے تھے۔ اور یہ کائنات کی تخلیقات پہ جو غور و فکر ہے یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے، جن کو صوفیاء مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے تصوف کے اندر ان چیزوں کو، ان مظاہر قدرت کو اللہ کی بارگاہ کے قرب کا خوبصورت ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اہل ایمان زمین و آسمان کی ان چیزوں پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ تو نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین کبھی کوشش کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں، اپنی ذات پہ غور کیا کریں کہ اللہ نے ہماری ذات میں یعنی ایک انسان میں پوری کائنات کو جمع کر دیا۔ کتنی عظمتوں کے ساتھ اللہ نے ایک انسان کی تخلیق کی، اور پھر یہ کائنات کی ان ساری چیزوں پہ غور کرنا انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جن کو تکلیفیں دی گئیں، پروردگار نے ان کا اجر بھی آیت نمبر 195 میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف میں آئے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اللہ فرماتا ہے جن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں اس پہ اللہ کی طرف سے کیا اجر ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، میں ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے متقین کے لیے بہت سا اجر اور بہت سا ثواب رکھا۔ خالق کائنات نے سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں، اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک تلقین کی ہے، اور وہ تلقین کیا ہے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں تکلیف آئے، شدت آئے، پریشانی آئے تو کبھی بھی دین کو نہ چھوڑو، دین پر قائم رہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی شامل کروں کہ اگر انسان پر کوئی آفت مصیبت آئے، وہ آزمائش ہو یا مکافات عمل ہو، دونوں صورتیں ہیں، یا انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے آزمائش کے لیے، یا اسی کے کسی عمل کا نتیجہ مکافات عمل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ صبر کا دامن تھام لو۔ اور صبر کیا ہے کہ ترک شکایت۔ صبر کی 3 قسمیں صوفیہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ترک شکایت، کہ کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے، صبر کا پہلا درجہ۔ نمبر 2 پھر وہ قبول قضا پہ آ جائے، یعنی وہ کہے یا اللہ جو تو نے میرے لیے مقدر کیا میں اس پر راضی ہوں۔ اسے قبول قضا کہتے ہیں، اللہ کی تقدیر قضا و قدر پر یقین رکھنا۔ اور تیسرا درجہ صدق رضا ہے کہ اس کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ ان 3 درجوں کو صوفیہ ذکر کرتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے ترک شکایت، کہ اس کی زبان پہ کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ دوسرا درجہ قبول قضا، پھر وہ اللہ کی اس قضا کو، اس تقدیر کو قبول کرے۔ اور تیسرا پھر اس پہ راضی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا،
اور سرحد اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، جو اسلامی ملک کی سرحدیں ہیں ان کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کا صبر اپنی جگہ پر ہے، ان کی عبادت، ریاضت، ان کی آزمائش اپنی طرح، لیکن جو اسلامی مملکت کی سرحدوں پر کھڑے ہیں ان کا اجر بھی اپنی جگہ پر ہے۔ وہ افواج پاکستان جو اس ملک کے لیے، اس سالمیت کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے وہ سرحدوں پر کھڑی ہے اور عوام کا بھی خیال کر رہے ہیں، اور مملکت اسلامیہ پاکستان ان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اس کا بھی اجر ہے، اس لیے کہ جو ایک رات فی سبیل اللہ پہرا دے دے اللہ کی رضا کے لیے، پروردگار اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب احادیث میں بہت طرح منقول ہوا۔ ناظرین، اب ہم سورۃ النساء کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کی چوتھی سورہ سورۃ النساء ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس کی 176 آیات ہیں، یعنی 176۔ سورہ نساء مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 177 آیات ہیں ایک قول کے مطابق، اور اس کے اندر 3045 کلمے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر بہت سے احکام پریکٹیکل لائف کے ذکر کیے گئے، خاص طور پر وراثت کے احکام اس میں ذکر کیے گئے، اور اسی طرح عورتوں کے بہت سے مسائل بھی اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورۃ النساء، اس کا آغاز اللہ رب العزت نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے کیا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جس سے سارے انسانوں کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے جوڑے بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اسی میں سے بہت سے مرد بنائے، ونساء، اور عورتیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کا، اور پھر اسی سے پروردگار نے آج پوری دنیا بسائی ہے کہ آج اتنے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں رب قدوس کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف، تقوی کی دولت اپنے دل میں پیدا رکھنی چاہیے، اور پھر رشتوں کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر صلہ رحمی کا یہاں درس دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسان بنائے، ان کے مابین پھر روابط اور تعلق کو بھی ذکر کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آیت نمبر 2 میں یتیموں کے حوالے سے ذکر کیا۔ ناظرین، اس دور میں بہت سے لوگ جب شہید ہوئے تو یتیموں کی سرپرستی کا معاملہ آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ خصوصی طور پہ شفقت فرماتے۔ جس وقت غزوہ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے، ان کے زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کو کہا بچوں کو بلاؤ، اور حضرت جعفر کے بچوں سے پیار کیا، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا شاید آپ کو کوئی خبر آئی ہے، تو سرکار نے فرمایا ہاں، جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے۔ وہ رونے لگیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، میں دنیا میں بھی تمہارا والی ہوں، میں آخرت میں بھی تمہارا والی ہوں۔ ناظرین، آقا علیہ السلام حضرت جعفر کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی تلقین کی کہ یتیم سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے برا نہ لو۔ یہ اس دور کی بات تھی کہ جس دور میں لوگ یتیم بچے کا مال کھا لیتے۔ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب وہ بچہ بالغ ہوا، مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وہاں ایک اور سلسلہ بھی تھا، بہت سی بچیاں جو یتیم ہو گئیں
اور بہت سے مال کی مالک بھی تھیں، تو وہاں کئی لوگ صرف ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تاکہ بہت سا پیسہ ان کی نکاح کی وجہ سے ان کے پاس آ جائے گا، اور پھر وہ ان عورتوں کے صرف مال پر نظر رکھتے، ان کے حقوق پورے نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر ان کی بھی مذمت کی۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 3 اور 4۔ یعنی جب یتیم بچیاں ہیں تو صرف ان کے مال کے لیے نہیں، اگر ان کے حقوق پورے کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی نکاح کرو، اور اگر ایک سے زیادہ کے حق پورے کر سکتے ہو تو 2 کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ حقوق پورے کر سکتے ہو تو 3۔ لمٹ جو ہے، آخری حد جو ہے وہ 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ 2 بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ باندیاں، وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں جو تمہارے ہاتھ کی مالک ہیں۔ اس وقت چونکہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا، غلام مرد ہوتے اور عورتیں لونڈیاں، تو ان کو لوگ خریدتے اور پھر ان کے ساتھ جو لونڈیاں تھیں بغیر نکاح کے رشتہ ازدواج منسلک کر لیتے۔ ناظرین، یہ غلام کیا تھے؟ یہ لونڈیاں کیسے آئیں؟ بعض لوگ تو وہ تھے جو نسلاً غلام چلتے آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کے مابین بکتے اپنے اپنے ہنر کی وجہ سے۔ بعض لوگ وہ تھے جو کسی قافلے سے بچھڑ جاتے تو لوگ ان کو اٹھا کر منڈیوں میں لا کے بیچ دیتے، پھر وہ غلام در غلام چلتے رہتے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کسی نہ کسی جنگ کے اندر، کسی نہ کسی لڑائی کے دوران پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے، ان کو بھی اٹھا کر غلام بنا لیا جاتا۔ اس طرح اس دور میں غلام اور لونڈیاں بکثرت تھیں، لیکن یہ انسانیت کی تذلیل تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریک چلائی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، لونڈیوں کو آزاد کیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عبادات کے ساتھ جوڑا، فرمایا روزہ اگر تم جان بوجھ کے توڑو، غلام آزاد کرو۔ اسی طرح مختلف کفاروں میں غلام رکھے تاکہ یہ غلام آزاد ہونے کی تحریک چلے، اور پھر ان کا اجر اور ثواب ذکر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے۔ یہ اسلام کی وہ خوبی تھی کہ مسلمانوں کا سرمایہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اگر ایک دم کہہ دیا جاتا سارے غلام آزاد ہیں تو پھر اس وقت کی جو اکنامک ویلیوز تھی اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا، لوگوں کے کروڑوں کے غلام جو تھے ایک دم قیمت ان کی ختم ہو جاتی۔ تو پھر آہستہ آہستہ تحریک چلی، وہ لوگ کچھ غلاموں کو بیچتے رہے، کچھ آزاد کرتے رہے۔ آج یہ اسلام کی آفاقیت کا خوبصورت اصول ہمیں نظر آتا ہے، یہ اسلام کی خوبصورت برکت ہے کہ پوری روئے زمین پر اب غلام باقی نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے لگے ہو، ایک سے زیادہ 2 یا 3 تک، تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوشی خوشی ان کا حق مہر دو۔ حق مہر یہ عورت کا حق ہے، یہ مرد پر دینا لازم ہے۔ اس کی کم سے کم شرح جو ہے وہ 10 درہم کے قریب، تقریباً 2 تولے 4 ماشے 6 رتی چاندی کا وزن کے برابر ہے۔ تو لہذا کچھ نہ کچھ حق مہر دینا چاہیے، اور انسان اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ میاں بیوی کے درمیان یا زوجین کے ولیوں کے درمیان جو رقم طے ہو جائے وہی شرعی حق مہر ہوا کرتا ہے۔ لہذا اس کی کوئی لمٹ شریعت نے متعین نہیں کی، مرد اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے گا۔ اور رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ یتیم بچے ایسے ہیں جو ابھی بے سمجھی میں ہیں یا سمجھداری کے اندر نہیں، لیکن جو ان کے والی ہیں، ان کے چچا تایا، وہ سمجھدار ہیں، ان کو اپنے اپنے بھتیجوں کے بارے میں اچھے انداز میں تربیت بھی کرنی چاہیے اور ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ تو لہذا یتیموں کے بارے میں خاص طور پر یہاں ذکر فرما دیا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے صرف ان کے مال کو ہتھیانے کی بات ہو۔ اس کے بعد رب قدوس نے کچھ وراثت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت
آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ۔ ناظرین یہ سب ترکہ کے مسائل ہیں اور وراثت کے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال ترکہ بن جاتا ہے، اب وہ وراثت ہے جو ورثاء میں تقسیم ہونی ہے۔ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے مال سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے کفن کا دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر یہ اس کے پیسے میں سے نہیں کیا جا رہا، عموماً بچے اپنی طرف سے یا رشتہ دار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ پیسہ اسی طرح بچ جائے گا۔ البتہ حق پہلا مرنے والے کے مال میں اس کی تجہیز و تکفین کا متعین ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے مال میں سے اس نے اگر اپنی زندگی میں کسی سے قرضہ لیا ہے تو پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، اس لیے اپنی زندگی میں اتنا ہی قرضہ لیں جتنا ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد اس کی زندگی کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسرے مقام پر اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال کا 1/3 1/3 تہائی حصہ وصیت میں جاری کر دیا جائے۔ جیسے کوئی لکھ کے گیا ہے کہ یہ اتنے پیسے مسجد میں دے دیے جائیں، فلاں ہاسپٹل کو دے دیے جائیں، فلاں بیوہ کو دے دیے جائیں، تو وہ جو پیسے ہوں گے وہ 1/3 جو ہے تہائی حصہ وہ اس میں وصیت جاری ہوگی۔ اگر اس کی وصیت تہائی سے زیادہ میں ہے تو بھی تہائی میں جاری ہوگی، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر تجہیز و تکفین اور قرضہ ادا کرنے کے بعد جتنا پیسہ بچا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر کسی کے تجہیز و تکفین میں بھی پیسے نہیں لگے، بچوں نے خود ہی کر لیا اور قرضہ بھی اس کا کوئی نہیں ہے اور اس کی کوئی وصیت بھی نہیں ہے، تو پھر جتنا مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر باپ فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بیوی میں تقسیم ہوگی۔ اسی طرح شوہر ہے تو شوہر کی وراثت بھی اس کی بیوی کو اور بچوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ وراثت کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا، اس کے تفصیلی مسائل مطولات میں موجود ہے۔ لہذا عورت کو ایک حصہ ملتا ہے بعض مقام پر اور مرد کو دگنا، بعض مقام پر بیٹی کو آدھا دے دیا جاتا ہے اور بعض مقام پر بیٹیوں کو 2/3 2/3 دے دیا جاتا ہے۔ عورت کو وراثت اپنے باپ کی طرف سے ملتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی ملتی ہے، اور اپنے بھائی کی طرف سے بھی اگر اس کی اولاد نہ ہو یا بہن کی طرف سے اولاد نہ ہو تو بھی وراثت ملتی ہے، اور اسی طرح ماں کی طرف سے بھی وراثت ملتی ہے۔ اس طرح عورت کو بھی کئی مقام سے وراثت کا اسلام نے خوبصورت سسٹم دیا۔ دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو وہ مقام نہ دیا جو اسلام نے وراثت کے طور پر خوبصورت نظام عورت کا دیا جو ان آیات میں ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان احکام کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہر رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے کچھ احکام ذکر کیے کہ اگر کوئی عورتیں بری عادات کی طرف متوجہ ہو جائیں، بدکاری کی طرف چلے جائیں تو فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو 4 گواہ مردوں کے اس میں نافذ کیے جائیں۔ اگر کوئی برائی کی طرف جائے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے۔ معاشرے کی اقدار یہی ہے کہ اس کی کونسلنگ کی جائے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو پروردگار بھی معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے کونسلنگ ہے، اور اس پر اگر وہ برائی کی طرف جائے گواہ مقرر کیے جائیں اور پھر اس کا بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی
کسی عورت کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلے کا بھی حق اسی طرح حق مہر اس نے دیا اور دوسرے کو بھی حق مہر دے گا اور اس کو پھر اپنے نکاح میں لائے گا۔ اس کے بعد پروردگار نے کچھ ایسے احکام ذکر کیے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو آباء و اجداد کی منکوحہ ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جاہلیت میں لوگ صرف اپنی ماں کو چھوڑ کر باقی اپنے والد کی جتنی بیویاں ہوتی ان سے نکاح کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا کی جو منکوحہ ہیں ان کو نکاح میں نہ لاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حرمت والے رشتے ذکر کیے، یہ ہے وہ شرعی محرم جس کا یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 23 میں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہوئی تم پر تمہاری ماں۔ تو ماؤں کی حرمت کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ ماؤں سے مراد اسی میں دادیاں، نانیاں، قریب کی ہوں یا دور کی، سب ماں کے حکم میں آ گئی اور اپنی والدہ کے حکم میں ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں یہاں پوتیاں، نواسیاں کسی بھی درجے کی ہوں وہ سب اس میں شامل ہو گئی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخ، اور بتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ ناظرین، مدت رضاعت صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 2.5 سال کہتے ہیں۔ لہذا احتیاط کے تقاضے کے مطابق 30 ماہ 2.5 سال تک جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس مدت میں دودھ پینے والے کو ہم اس بچے کے لیے اس کو رضائی ماں کا درجہ دیا جائے گا جس عورت کا اس بچے نے دودھ پیا۔ اس کے بعد اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو وہ رضاعت کا درجہ ثابت نہیں ہوگا، رضاعت کا درجہ مدت رضاعت میں ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہ اس کا رضائی بچہ ہوا، پھر باقی اس کی جو اولاد ہے، جو اسی شوہر کی طرف سے آگے جو بچے بچیاں پیدا ہوئیں وہ اس کے اسی طرح رضائی بہن بھائی بنیں گے، اور پھر رضائی بہن بھائی ہونے کی وجہ سے پھر ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی درست نہیں، اسلام نے کچھ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی جو لونڈیاں اور باندیاں جس کا پہلے ذکر گزر گیا۔ لہذا جو آلریڈی نکاح والی عورتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر بھی انہی احکام کا ذکر کیا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر اولاد کے حصول کے لیے نہ یہ کہ صرف بدکاری کے حصول کے لیے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق آزاد عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو ان کے احکام بھی دیے جائیں۔ اور ایسی صورت کہ جس وقت میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلافی کیفیت پیدا ہو جائے کسی ایسے امر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کا کوئی ایسا عمل پسند نہیں یا بیوی کو شوہر کا، تو ان میں بیٹھ کر کونسلنگ کی جائے، خود ہی یا بڑوں کو بٹھا کر، اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور نہ مرد بدکاری کے راستے میں چلے نہ عورت، سب اپنی اپنی لیمٹس میں رہیں، تو حدود کی پابندی کرنے سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیبین لکم، کہ وہ تمہیں احکام بیان کر دے، ویہدیکم، اور وہ تمہیں ہدایت کر دے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کا راستہ جو پہلے گزر گئے، ویتوب علیکم، اور اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمائے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لہذا پروردگار واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ صرف شہوات کی تکمیل کے لیے تم یہ قدم نہ اٹھاؤ، بلکہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو اس میں اولاد کا حصول اور انسان کی زندگی کے جو مصالح ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، یعنی انسان دھوکے سے، فراڈ سے، چیٹ کر کے کسی کا پیسہ نہ کھائے یا کسی پہ قبضہ کر کے پیسہ نہ کھائے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تمہارا کوئی سودا ہو، ان تراض منکم، جو آپس میں رضا بندی کے ساتھ ہو، یعنی مل کر آپس میں کوئی سودا طے کرو جس میں منافع بھی رکھو، ایک چیز کا بیچنا اور ایک چیز کا خریدنا، جس میں بیع اور مشتری دونوں کا خوبصورت مبیع بھی ہو اور بائع بھی ہو، مشتری بھی ہو، یہ سارے ارکان پائے جائیں، پھر اس کے بعد ایک منافع کماتا ہے، ایک اس میں سے سمن دے رہا ہوتا ہے، اس انداز میں بیع کی جائے، ادروائز بغیر اس چیزوں کے کبھی بھی کسی کا پیسہ نہ کھاؤ، ولا تقتلوا انفسکم، اور کسی جان کو قتل بھی نہ کرو، ومن یفعل ذالک، جس نے ایسا کیا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے عدوانم و ظلما، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عنقریب جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ عورتیں اگر کماتی ہیں تو ان کا پیسہ ان کے لیے ہے۔ اس طرح آج ہم نے 5واں پارہ 2 رکوع آیت نمبر 33 سورۃ النساء تک مکمل کیا، جس میں رب قدوس واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ مومن کو چاہیے کہ رب قدوس کے احکام کی تکمیل کرے، پروردگار ہم سب کو ان احکامات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔